ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ طالبات، آج ہم اس ویڈیو میں دیکھنے جا رہے ہیں 11th اکنامکس۔ دیکھیے طلبہ، کلاس ہماری 11 سبجیکٹ اکنامکس، ویڈیو نمبر ہمارا 1.6، یعنی کہ اس چیپٹر کا ہمارا 6واں ویڈیو ہے۔ ٹھیک ہے طلبہ، چیپٹر دیکھیے ہمارا کنسیپٹ آف بیسک اکنامکس، یعنی کہ معاشیات کے بنیادی تصورات۔ اب پریویس ویڈیوز میں ہم نے دیکھ چکے ہیں کہ اکنامکس کے ڈیفینیشنز کو دیکھ چکے ہیں، اور اس طرح ہے تو اکنامکس کے مطلب کریکٹرسٹک دیکھ چکے ہیں، اس کے امپورٹنس دیکھ چکے ہیں، اس کے کنسیپٹ کو دیکھ چکے ہیں۔ ٹھیک ہے، اب اس ویڈیو میں ہم دیکھنے جا رہے ہیں کہ کلی معاشیات۔ اب کلی معاشیات کو بھی ہم نے دیکھے ہیں، جزوی معاشیات یعنی مائکرو اکنامکس اور میکرو اکنامکس کو ہم نے اچھے سے سمجھے ہیں۔ ٹھیک ہے، یعنی کہ ٹھیک ہے، اب اس میں ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ کینٹ بولڈنگ کے مطابق یہ بھی ڈیفینیشن کو ہم نے دیکھ چکے ہیں۔ اب ہمیں صرف دیکھنا یہ مطلب ہمارا یہ ہو چکا ہے اور یہ بھی ہو چکا۔ اب ہمیں یہ دیکھنا ہے معاشیات کلا کے بنیادی تصورات۔ ٹھیک ہے، تو دیکھیے بیسک کنسیپٹس آف مائکرو اکنامکس۔ اب معاشیات کلا کے بنیادی تصورات یعنی کہ کلی معاشیات کے بنیادی تصورات۔ ٹھیک ہے، اب کیا ہے کہ سب سے پہلا ہے قومی آمدنی یعنی نیشنل انکم کسے کہتے ہیں۔ اس کے کتنے پوائنٹ ہیں آپ کے سامنے؟ 6۔ اب قومی آمدنی یعنی کسے کہتے ہیں؟ قومی آمدنی یعنی کہ ملک کی کل معاشیات ہوتی ہے۔ کیا ہوتی ہے؟ قومی آمدنی کیا ہوتی ہے؟ ملک کی کل آمدنی ہوتی ہے، یعنی کہ اس کو کیا کہیں گے ہم کہ کسی بھی ملک میں ایک سال کے دوران میں پیدا شدہ اشیاء اور خدمات کی قدر و قیمت کو ہم کیا کہتے ہیں؟ ہم کہتے ہیں قومی آمدنی۔ جیسے کہ فار ایگزامپل ایک ملک میں ہے تو ایک ملک میں ایک سال کے دوران میں کل کتنی پیداوار ہو رہی، یعنی پیداوار چاہے وہ زراعت سے بولو یا صنعتوں سے بولو یا کسی اور ذریعے سے، یعنی پورے ملک میں ہے تو کل کتنی اشیاء کا پروڈکشن ہو رہا ہے وہ۔ اور دوسری بات ہے تو خدمات کے ذریعے بھی کتنی ہے تو آمدنی ہو رہی ملک کو، کتنی آمدنی ہو رہی ہے ملک کو۔ خدمات یعنی کہ جیسے کہ ڈاکٹر کا پیشہ ہے، انجینئر کا پیشہ ہے، ٹیچر کا پیشہ ہے، نقل و حمل کا پیشہ ہے، یعنی ان پیشوں سے بھی ہے تو ملک کو کتنی آمدنی مل رہی ہے، یعنی کہ خدمات کی آمدنی اور پیداوار کی آمدنی، یہ دونوں کی کل آمدنی جو ایک سال کے دوران میں حاصل ہوتی ہے تو اس کو ہم کہتے ہیں قومی آمدنی۔ سمجھ میں یہ بات؟ اس کو ہم کہتے ہیں قومی آمدنی۔ پھر سے یعنی کہ کسی بھی ملک میں ایک سال کے دوران میں پیدا شدہ اشیاء اور خدمات کے ذریعے حاصل ہونے والی آمدنی کو ہم قومی آمدنی یعنی کہ نیشنل انکم کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اب نیکسٹ دیکھیے بچت یعنی کہ سیونگ۔ اب سیونگ کسے کہتے ہیں؟ اب سیونگ یعنی کہ ایک انسان کیا کرتا ہے، ایک انسان اپنی زندگی میں موجودہ اشیاء پر خرچ کرنے کے بجائے مستقبل میں خرچ کرنے کے لیے جو پیسے محفوظ رکھتا ہے اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ اس کو ہم کہتے ہیں سیونگ یعنی کہ بچت کہتے ہیں۔ جیسے کہ مثال کے طور پر میرے پاس سمجھو 20,000 روپے ہے۔ اب 20,000 میں سے میں کیا کرتا ہے کہ 15,000 روپے ابھی موجودہ خرچ کرتا ہے ضرورت پر، اور 5,000 روپے بچا کر ہے تو فیوچر میں مستقبل میں جیسے کہ ایک سال کے بعد سمجھو فرض کرو فیوچر میں مجھے ایک سال کے بعد 50,000 روپے کی ضرورت ہے تو میں 50,000 مجھے 5,000 روپے میں جمع کروں گا، یعنی 5,000 روپے یا جتنے بھی ہو سکتا ہے وہ آنے والی ضرورت کے لیے وہ پیسے خرچ کروں گا میں۔ تو موجودہ ضرورت پر وہ خرچ نہ کر کے مستقبل میں خرچ کرنے کے لیے جو پیسے محفوظ رکھے جاتے ہیں وہ پیسے ہوتے ہیں بچت، یعنی کہ اس کو ہم سیونگ کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، سمجھ میں آیا؟ اب نیکسٹ ہے سرمایہ کاری۔ اب سرمایہ کاری کسے کہتے ہیں؟ اب سرمایہ کاری یعنی کہ اشیاء کی پیداوار کرنے کے لیے جو وسائل استعمال میں آتے ہیں وہ وسائل کو ہم سرمایہ کاری کہتے ہیں۔ جیسے کہ مثال کے طور پر مجھے سمجھو پین بنانا ہے، مارکر پین بنانا ہے تو میں کیا کروں گا؟ مارکر پین بنانے کے لیے پہلے زمین جو ہے نا زمین خریدوں گا، ہے نا، پھر اس کے بعد میں کیا کروں گا؟ مشینیں خریدوں گا، بعد میں کیا کروں میں مشینیں خریدوں گا، پھر وہاں پہ مشینیں خریدوں گا، پھر وہاں پہ ایک بلڈنگ بناؤں گا وہاں پر،
رہنے کے لیے, وہاں پہ مزدوروں کو کام کرنے کے لیے, ایسا ورکروں کو بلڈنگ بناؤں گا. پھر اور بہت کیا کیا آلات لگتے ہیں, وہ تمام آلات, مشینیں ہیں, اوزار ہے, آلات ہے, عمارت ہے, وہاں زمین ہے, یہ تمام چیزوں کو کیا کہا جائے گا, یہ تمام چیزیں جو اشیاء کو بنانے میں مددگار ثابت ہو رہے ہیں, تو ایسے آلات کو ہم کہیں گے سرمایہ کاری. سرمایہ کاری کہتے تو عام زبان میں ہم کیا کہتے ہیں, سرمایہ کاری بولے تو پیسے کو کہتے ہیں, لیکن نہیں, پیسے کہتے ہیں بلکہ پیسے جو کاروں میں استعمال کیے جاتے ہیں اس کو سرمایہ کاری نہیں کہتے, بلکہ اشیاء کا پروڈکشن کرنے کے لیے جو آلات یعنی کہ جو وسائل استعمال میں آتے ہیں وہ کہتے ہیں سرمایہ کاری. پر اب سمجھ میں آیا؟ اب سرمایہ کاری, اب نیکسٹ کہتے ہیں تجارتی چکر یعنی ٹریڈ سائیکل. اب تجارتی چکر کیسے کہتے ہیں؟ اب تجارتی چکر یعنی کہ کاروبار میں جو اتار چڑھاؤ ہوتا ہے, کبھی کاروبار بڑھ جاتے ہیں تو کبھی کم ہو جاتے ہیں. تو یہ ہونے سے کیا ہوتا ہے کہ ملک کی جو قومی آمدنی ہوتی ہے, ملک کی کل معیشت جو ہوتی ہے وہ بھی کیا ہو جاتی ہے, کم اور زیادہ ہو جاتی ہے. اور وہ کم زیادہ ہوتی ہے کس کی وجہ سے ہوتی ہے, کاروبار کے کم زیادہ ہونے سے. اب کاروبار میں بزنس میں جو کم زیادتی ہوتی ہے, اتار چڑھاؤ ہوتی ہے, وہ کس کی وجہ سے ہوتی ہے, وہ ہوتی ہے انفلیشن اور ڈپریشنز کی وجہ سے ہوتی ہے. کس کے, انفلیشن اور ڈپریشن, یعنی کہ انفلیشن سے یعنی کہ افراط زر. اب افراط زر کیسے کہتے ہیں, افراط زر یعنی کہ اشیاء کی قیمتوں میں مستقل اضافہ ہونا. اشیاء کی قیمتوں میں کیا ہونا, مستقل اضافہ ہونے, یعنی جو اشیاء مہنگی ہوتی ہے یعنی کہ اشیاء کا مہنگا ہونا, جس کو عام زبان میں کیا کہتے ہیں, اشیاء کا مہنگا ہونا, اس کو ہم افراط زر یا انگلش میں انفلیشن کہتے ہیں. جیسے کہ مثال کے طور پر مارکر پین ہے, اب پہلے 10 روپے میں تھا, بعد میں کتنے ہوگا, 15 میں ہوگا, اور بعد میں 20 میں ہوگا, یعنی کہ 10 سے ایک دم جو 10 سے 20 ہوگا, یہ 10 روپے جو بڑھ گئے تو ہم کیا بولیں گے, ارے مہنگائی بڑھ گئی, پہلے 10 میں تھا آپ کتنے میں ہو, 20 میں ہوگا, انفلیشن ہوگا. یعنی کیا ہوگا, قیمتوں میں اضافہ. افراط زر یعنی کہ انفلیشن یعنی قیمتوں میں اضافہ, اس کو کہیں گے, یعنی مہنگائی کو کہیں گے عام زبان, ٹھیک ہے. تو اب مہنگائی بڑھ جاتی ہے, بازار میں کیا ہو جاتی ہے, کسی بھی چیز کی مہنگائی بڑھ جاتی ہے تو کیا ہوتا ہے, گراہک کوئی چیز کو خریدتا کیا نہیں خریدتا. جب گراہک نہیں خریدیں گا تو کیا ہوگا کہ کاروبار میں تو کاروبار کم ہوں گے, یعنی کاروبار منافع کم ہوگا. اب جب کاروبار منافع کم ہوگا, ایسا پورے ملک میں اگر ایسا ہوگا تو اس سے کیا ہوگا, ملک کی جو نیشنل انکم ہے, ملک کی جو قومی آمدنی کیا ہوگی, پہلے مثال کے طور پر 20,000 کروڑ پہ ایگزامپل ملک کی 20,000 کروڑ پہ آتی تھی, بعد میں کیا ہو جائیں گی, 15,000 کروڑ پہ آئیں گے, یعنی کم ہو جائیں گے. تو مہنگائی انفلیشن ہونے سے کیا ہوگا, ملک کی جو نیشنل جو انکم کیا ہو جائیں گی, کم ہو جائیں گی, ٹھیک ہے. دوسرا اب کیا ہوگا, ڈپریشنس یعنی زر کی قلت, یعنی پیسوں کی کمی. جب بازار میں ہم دیکھتے ہیں لوگوں کے پاس اگر پیسہ نہیں ہوتا تو لوگ کیا کریں گے, پیسہ نہیں ہوتا تو اشیاء کی قیمتیں کیا ہو جاتی, کم ہو جاتی. اشیاء کی قیمتیں کیا ہو جاتی, کم ہو جاتی, یعنی سستی ہو جاتی. اب سستی ہوتی ہے تو لوگ کیا کریں گے, اس کو زیادہ خریدیں گے. اب زیادہ لوگ خریدیں گے تو تاجروں کے پاس بھی پیسہ زیادہ آئے گا, اب ان کاروبار بھی زیادہ ہوں گے. کاروبار جب زیادہ ہو جائیں گے تو ملک کی معیشت بھی بڑھ جائیں گی, ملک کی قومی آمدنی بڑھے گی, قومی آمدنی بڑھ جاتی. تو اس طرح کیا ہوگا, یہ کاروبار میں ملک کی کلی معیشت میں جو اتار چڑھاؤ جو ہوتا ہے, اسی کو ہم کیا کہتے ہیں, تجارتی چکر یعنی ٹریڈ سائیکل کہتے ہیں. سمجھ میں یہ بات. نیکسٹ ہے معاشی بڑھوتری. اب معاشی بڑھوتری کیسے کہتے ہیں, اب معاشی بڑھوتری یعنی کہ جس کو ہم اکنامک گروتھ کہیں گے. اب اکنامک گروتھ یعنی کیسے کہتے ہیں, اب اکنامک گروتھ یعنی کہ ایک لمبی مدت کے لیے حقیقی قومی آمدنی میں کیا ہونا, اضافہ ہونا. یعنی ایک لمبے وقت کے لیے ملک کی جو قومی آمدنی میں کیا ہونا, اضافہ ہونا, اس کو اگر جیسے کہ مثال کے طور پر سمجھو آج سے 5 سال ہے, آج یہ کتنا 2020, یعنی 2015 سے سمجھو 2015 میں ہماری ملک کی آمدنی تھی سمجھو ایگزامپل 10,000 کروڑ پہ تھی فار ایگزامپل. پھر بعد میں کتنے ہو گئی, بعد میں 11 ہو گئی, بعد میں 12 ہو گئی, نیکسٹ ایئر پھر 13 ہو گئی, 14 ہو گئی, 15 ہو گئی, یعنی 5 سال تک کنٹینیو ہماری ملک کی نیشنل انکم کیا ہو گئی, بڑھتے رہی. یعنی ایک لمبے وقفے کے لیے جو کیا ہوتی ہے, قومی آمدنی میں اضافہ ہوتا ہے, تو اس کو ہم کیا کہتے ہیں, قومی معاشی بڑھوتری ہے, یعنی اکنامک گروتھ کہتے ہیں. اسی کو دے. لیکن ایک سال ہماری آمدنی کم تھی اور دوسرے سال بڑھ گئی اور تیسرے سال کیا ہوگی, کم ہوگی, اس کو کہیں گے نہیں. یعنی ایک لمبے وقت کے لیے کسی بھی چیز میں معیشت میں تو جب اضافہ ہوتا ہے تو اس کو ہم کیا بولیں گے, گروتھ ہوا, یعنی کہ بڑھوتری ہوگی, ٹھیک ہے.
اب نیکسٹ ہے معاشی ترقی. اب معاشی ترقی کیسے کہتے ہیں؟ اب معاشی ترقی یعنی کہ معاشی بڑھوتری سے ہی معاشی ترقی ہوتی. جب کسی بھی کاروبار میں یا کسی بھی ملک میں جب معاشی بڑھوتری ہوتی ہے، معاشی بڑھوتری ہوتی ہے تو اس کے ساتھ ساتھ میں ہے تو تعلیم میں بھی وہاں پر اضافہ ہوتا ہے. لوگ اعلیٰ تعلیم حاصل کرتے ہیں، حفظان صحت سے متعلق دواخانے اچھے سے اچھے بنائے جاتے ہیں، اور اس کے علاوہ صاف صفائی کا اچھے سے انتظام کیا جاتا ہے. نئی نئی ٹیکنالوجیکل فیلڈ وہاں پہ آتی ہے، نئی نئی ٹیکنالوجی کی چیزیں وہاں پہ آتی ہے. تو معاشی بڑھوتری کی وجہ سے انسان کے زندگی میں مکمل طور پر ایک اچھی زندگی گزارنے کے لیے تمام ذرائع لوگوں کو ملتے ہیں، یعنی کہ لوگ ایک آرام دہ ایک اچھی زندگی گزارتے ہیں. تو اسے ہم کیا کہتے ہیں؟ معاشی ترقی کہتے ہیں. تو معاشی بڑھوتری سے ہی تو کیا ہوتا ہے؟ معاشی ترقی ہوتی ہے. جیسے کہ ہمارے پیٹ میں کھانے کو اگر رہیں گا، اچھا ملے گا، کھانے کو اچھا ملے گا، تو ہی ہم اچھے سے اچھے کپڑے لیں گے، اچھا گھر لیں گے، اچھی بلڈنگ میں رہیں گے، سواری لیں گے. اور یہی اگر پیٹ میں نہیں رہا تو باقی چیزیں ہم کریں گے، شوق جوق نہیں کریں گے. معاشی بڑھوتری ہوگی تو ہی معاشی ترقی ہوگی. ٹھیک ہے، اس طرح ہمارے معاشی ترقی ہو چکا ہے. یعنی کہ ہمارے کل 5-6 پوائنٹ تھے. معاشیات کلا کے بنیادی تصورات یعنی کہ بیسک کنسپٹ آف میکرو اکنامکس، کلی معاشیات کے بنیادی تصورات ہمارا ہو چکا ہے. اس کے ساتھ ہمارا یہ چیپٹر بھی مکمل ہو چکا ہے. تو میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ سمجھ میں آیا ہوگا. اگر آپ کو یہ سمجھ میں آیا ہوگا تو آپ برائے مہربانی کر کے ہمارے یوٹیوب چینل سید اسلم انجمن، ہمارے چینل کا نام ہے، اس کو آپ سبسکرائب، لائک، شیئر اور کمنٹس کرنا بالکل نہ بھولیے گا. ٹھیک ہے، اس طرح ہمارا یہ ویڈیو یہاں پہ اب ختم ہونے چاہتا ہے. اللہ حافظ.